السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں ان چیزوں پر قسم کھاتا ہوں۔ آج ہم صدقے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اول یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے خوب صدقہ کیا کرو۔ دوسرے یہ کہ جس بندے پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو حق تعالیٰ شانہ قیامت میں اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نہیں کھولتا کوئی بندہ سوال کے دروازے کو مگر حق تعالیٰ شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، پس صدقہ کیا کرو۔ کم نہ ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کا نعم البدل بہت جلد عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، ان کی بیوی ایک مرتبہ آٹا گوندھ کر برابر کے گھر سے آگ لینے گئیں۔ پیچھے کوئی سائل آ گیا، حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آٹا اس سائل کو دے دیا۔ یہ جب آگ لے کر آئیں تو آٹا ندارد۔ خاوند سے پوچھا آٹا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ وہ روٹی پکنے گیا ہے۔ ان کو یقین نہ آیا، اصرار کرنے لگی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ تو میں نے صدقہ کر دیا۔ کہنے لگی سبحان اللہ، تم نے اتنا بھی خیال نہ کیا کہ اتنا ہی آٹا تھا، اب سب کیا کھائیں گے؟ آخر ہمارے لیے بھی تو کچھ چاہیے تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک آدمی بڑے پیالے میں گوشت اور روٹیاں لے کر حاضر ہوا۔ کہنے لگی کیسے جلدی پکا لائے اور سالن اضافے میں ساتھ لائے۔ اس قسم کے واقعات کثرت سے پیش آتے ہیں، مگر چونکہ ہم حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے اس لیے غور بھی نہیں کرتے کہ نعمت کس چیز کے بدلے میں ملی۔ ایسی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اتفاقاً فلاں چیز مل گئی ورنہ کیا ہوتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں، صدقہ دے دیا اور جو وہ ہمیں ملٹی پلائی ہو کر واپس ملتا ہے۔ یہ جو ہے میری خود کی بھی جو ہے وہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ آزمانا کیا، اللہ نے جب فرما دیا کہ جو صدقہ اس کی راہ میں کرے گا تو وہ اس کو جو ہے واپس لازمی جو ہے بڑھا کر جو ہے وہ واپس لوٹاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا، اس نے ایک بادل میں سے یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ اس آواز کے بعد فوراً وہ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب پانی برسا اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلنے لگا۔ یہ شخص جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے چل دیا۔ وہ پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا ہوا بیلچے سے اپنے باغ میں پانی پھیر رہا تھا۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا؟ اس نے کہا میں نے اس بادل میں جس کا پانی یہ آ رہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے، اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا۔ تم اس باغ میں کیا کام ایسا کرتے ہو جس کی وجہ سے بادل کو یہ حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی دو؟ باغ والے نے کہا کہ جب تم نے یہ سب کہا تو مجھے بھی کہنا پڑا۔ میں اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ یعنی تہائی تو فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، ایک تہائی میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں اور ایک تہائی اسی باغ کی ضروریات میں لگا دیتا ہوں۔ کس قدر برکت ہے اللہ کے نام پر صرف 1/3 آمدنی کے خرچ کرنے کی کہ پردہ غیب سے ان کے باغ کی پرورش کے سامان ہوتے ہیں۔ اور کھلی مثال ہے اس مضمون کی جو پہلی حدیث میں گزرا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کہ باغ کی 1/3 پیداوار صدقہ کی تھی اور تمام باغ کے دوبارہ پھل لانے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، دیکھیں صدقہ کی کتنی برکات ہے اور کتنی جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ اس حدیث شریف سے ایک بہترین سبق اور بھی حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ آدمی کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے متعین کر لینا زیادہ مفید ہے۔
اور تجزیہ بھی یہی ہے کہ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو پھر خیر کے مصارف اور خرچ کرنے کے مواقع بہت ملتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ خیال کرے کہ جب کوئی کار خیر ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا، تو اول تو کار خیر ایسی حالت میں بہت کم سمجھ میں آتے ہیں، اور ہر موقع پر نفس اور شیطان یہی خیال دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری خرچ تو ہے نہیں۔ اور اگر کوئی بہت ہی اہم کام ایسا بھی ہو جس میں خرچ کرنا کھلی خیر ہے تو اکثر موجود نہیں ہوتا، اور موجودگی میں بھی اپنی ضروریات سامنے آ کر کم سے کم خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ بالکل شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے ہم سب کا۔ یہ جو ہے دنیا کو ایسے بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے نا کہ ہم بس بھٹکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ تو بس یہی کوشش ہے کہ کسی طرح میں اس بندے کو جہنم تک لے جاؤں، اللہ سے دور کر دوں۔ اور جو ہے ثابت قدم وہی رہتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم جیسے جو گناہ گار ہیں وہ بہت جلد شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے شیطان کے شر سے، اللہ تعالی ہمیں بچا کر رکھے، آمین ثم آمین، اور نفس کی غلامی سے ہمیں بچا کر رکھے، آمین ثم آمین۔ آگے چلتے ہیں حدیث میں۔ اور اگر مہینے کے شروع ہی میں تنخواہ ملنے پر ایک حصہ علیحدہ کر کے رکھ دیا جائے، یا روزانہ تجارت کی آمدنی میں سے صندوقچی کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اس میں متعینہ مقدار ڈال دی جایا کرے کہ یہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو پھر خرچ کے وقت دل تنگی نہیں ہوتی کہ اس کو تو بہرحال وہ مقدار خرچ کرنا ہی ہے۔ بڑا مجرب نسخہ ہے، جس کا دل چاہے کچھ روز تجربہ کر کے دیکھ لے، تو یہ بھی کر کے دیکھیں، بہت فائدہ مند۔